الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز طلباء عزام اور اساتذہ اکرام، آج میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ اہل بیت سے محبت سرمایہ ایمان کے نام سے معنون ہے۔ سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ایک تفسیر کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ جس شخص نے اہل بیت سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہر مومن کے لیے اہل بیت سے محبت کرنا سرمایہ ایمان ہے۔ تو پھر تمام مسلمانوں پر اہل بیت کی محبت کے کئی تقاضے بھی ہیں۔ تقاضے کیا ہیں؟ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرنا، اہل بیت سے ربط و تعلق قائم رکھنا، اہل بیت کا ذکر و خیر کرنا، اہل بیت کا ان کے شایان شان ان کا احترام کرنا، اہل بیت سے محبت و مودت والا معاملہ رکھنا، اہل بیت پر درود و سلام پڑھنا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بھی فرمایا تھا کہ تم مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام کس طرح پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو، تمہارا درود ہم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب البر والصلہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہرات میں سادات ایک خاندان تھا جس میں سے ایک خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، رزق و معاش کی تلاش میں نکلی، سمرقند پہنچی، وہاں جا کے پوچھا یہاں پہ کوئی بڑا سردار یا کوئی بڑا سخی ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا دو بڑے سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے۔ تو اس سید زادی نے سوچا میں کافر کے پاس کیوں جاؤں، لہٰذا میں مسلمان سردار کے پاس جاتی ہوں۔ وہ مسلمان سردار کے پاس پہنچتی ہے تو اسے اپنا تعارف کرواتی ہے، اسے بتلاتی ہے میں سید زادی ہوں، بھوک کی ماری ہوں۔ تو وہ سردار کیا کہتا ہے سنیے گا، وہ سردار یہ کہتا ہے کہ اگر تو سید زادی ہے تو کوئی سرٹیفکیٹ دکھا، اگر تو سید زادی ہے کوئی دلیل پیش کر۔ تو اسی طرح وہ بیچاری شرم کے ماری کافر سردار کے پاس جاتی ہے، اسے بھی اپنا تعارف کرواتی ہے، اسے بھی بتلاتی ہے میں سید زادی ہوں۔ تو وہ کافر سردار اپنی بیگم کو حکم دیتا ہے کہ آؤ ان شہزادیوں کو لے کے جاؤ، اس سید زادی کو کھانا کھلاؤ اور اس کی رہائش کا بندوبست کرو۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ سردار حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنت میں ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ سردار پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ وہ سردار یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو مسلمان ہے کوئی دلیل پیش کر، تو بھی اپنا کوئی سرٹیفکیٹ دکھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور پھر وہ سواغ کھلتے ہی اس سردار کے پاس پہنچتا ہے جس سردار
سردار کے پاس وہ سید زادی جاتی ہے، اسے کہتا ہے کہ جو چاہے جتنی چاہے مجھ سے رقم لے لو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے واپس کر دو۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میرے بھی خواب میں حضور آئے ہیں، حضور تجھے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے محبت کریں اور ان کی تعظیم کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔